بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ بزنس آئیڈیاز آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آیا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے کہ ہمارا اکثر پروجیکٹس جو ہے وہ کیوں فیل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بزنس کے حوالے سے اگر کسی بھی سائٹ پہ دیکھا جائے تو اس میں دن میں ہزاروں پروجیکٹس بنتے ہیں، ہزاروں بزنس اٹھتے ہیں اور ہزاروں بزنس گرتے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بزنس آئیڈیا ایک مختصر سا ویڈیو لے کر آیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کن چیزوں پر عمل کر کے ہم اپنے پروجیکٹ کو فیل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلا اور سب سے اہم جو پوائنٹس ہے وہ ہے ان ریئلسٹک بجٹس۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب ہم کسی بھی پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے ایک مخصوص بجٹ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور وہ بجٹ جو ہے وہ ریئلسٹک بجٹ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ان ریئلسٹک بجٹ ہو۔ جب ہمارا ان ریئلسٹک بجٹ ہوگا تو اس سے ہمارا 60% چانسز ہے کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ دوسرے پوائنٹ پہ ہمارے پاس ہے پوئر کمیونیکیشن۔ جب ہمارا کمیونیکیشن جو ہے وہ پوئر ہوگا، جب وہ ہمارا کمیونیکیشن کمزور ہوگا، امپلائی اور امپلائر کے درمیان کمزور ہوگا، یا پروجیکٹ مینیجر اور پروجیکٹ ورکر کے درمیان، یا پروجیکٹ سپروائزر کے درمیان، کسی بھی پوائنٹ پہ اگر ہمارا کمیونیکیشن فیل ہے یا ہمارا کمیونیکیشن کمزور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے 50% فیل ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے آپس میں تو یہ سمجھ لو کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے سیف ہینڈ میں ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس چیز پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے کمیونیکیشن کو امپلائر اور امپلائی کے درمیان جو ہے وہ مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس تیسرے پوائنٹ پہ آتا ہے نو رسک پلاننگ۔ جب ہم خطرات جو ہے وہ کسی بھی بزنس میں آ سکتا ہے، کسی بھی بزنس میں موجود ہے، اگر ہم رسک کے لیے پلاننگ نہیں کر لیں گے تو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ 40% چانسز ہے کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ درمیان میں فیل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے پور پروجیکٹ ریکوائرمنٹس۔ اگر ہمارا پروجیکٹ کے ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پورے نہیں ہے، ہمارے پاس کم ہے، تو سمجھ لو کہ ہمارا 35% جو پروجیکٹ ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے انسفیشینٹ پلاننگ۔ جب ہم کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے پلاننگ نہیں بنائیں گے تو سمجھ لو کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے اس سے بھی فیل ہو جائے گا۔ اس کا جو ہے 30% اثر ہمارے پروجیکٹ پہ پڑے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارا ہے ان ریئلسٹک شیڈول۔ جب ہمارا شیڈول جو ہے ان ریئلسٹک ہوں گے، جب ہم ریئلسٹک شیڈول نہیں بنائیں گے، کسی بھی کام کرنے کے لیے شیڈول نہیں بنائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا 20% جو ہے پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد ہے انڈیفائنڈ پروجیکٹ کلوجر کرائٹیریا۔ جب ہم کلوجر کرائٹیریا کو ڈیفائن نہیں کر لیں گے صحیح طریقے سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پروجیکٹ میں جو ہے 20% جو ہے وہ فیل ہونا جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، 20% فیل ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے۔ تو اس کے بعد ہے لیک آف اسٹیک ہولڈر بائی ان۔ جب اسٹیک ہولڈر کا بائی ان جو ہے وہ کمزور ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ 15% ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے یا فیل ہو چکا ہے۔ تو لاسٹ میں ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ میں جو ہے وہ لیک آف چینج کنٹرول پروسیس۔ جب ہم چینج کنٹرول پروسیس میں جو ہے کمزوری کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ 30% کمزور ہو چکا ہے یا ہمارا پروجیکٹ 30% فیل ہو چکا ہے۔ تو اس میں چینج کنٹرول پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس چیز پہ اثر کر لے گا، یہ ہمارے امپلائی پہ اثر کر لے گا، یہ ہمارے پروجیکٹ پہ اثر کر لے گا۔ جب ہم کسی بھی چیز کو ایک دم جو ہے ہم چینج کر لیں گے، جب کسی بھی چیز کو ایک دم ہم چینج کر لیں گے تو اس کا اثر جو ہے ہمارے امپلائی پہ پڑے گا۔ اگر امپلائی جو ہے وہ چینج کو
نہیں سمجھا، اس چینج کی طرف اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، تو سمجھ لو کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر کوئی بھی کسی کے لیے جب بزنس پروجیکٹ بناتے ہو یا اپنے لیے بزنس پروجیکٹ بناتے ہو تو ان چیزوں کا خیال کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بنائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بزنس آئیڈیا کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔